قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوص ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. یہ سورہ نوح ہے. اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے دین کی محنت اور جد و جہد کا اس میں منظر کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ کیفیات کا بیان ہے جو دین کی محنت کرنے والے ایک نبی کی طویل محنت اور بڑی طویل 950 سال تک کی محنت کے نتیجے میں اس نبی کو جو قوم نے دیا ہے، درد دیا، تکلیفیں دی، یہ حال تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب دین کی دعوت دیا کرتے تھے تو ان کو لوگ اتنا مارتے کہ وہ مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ دیا کرتے تھے. ان کو کمبل میں لپیٹ کر لے جایا جاتا، اور حضرت نوح علیہ السلام پھر جب اپنے گھر میں جاتے، پھر جب ان کے حالات جسمانی صحیح ہوتے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف دعوت دیا کرتے تھے. لیکن قوم حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی، اور یہ ایک دن کی کوئی محنت نہیں تھی بلکہ مسلسل محنت تھی. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کے ساتھ بھی شدید ترین حالات قوموں کی طرف سے آئے ہیں. آپ کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نوح علیہ السلام 950 برس تک اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے. سب سے پہلی شریعت اور سب سے مکمل یعنی اس زمانے کے اعتبار سے دعوت لے کر حضرت نوح علیہ السلام آئے. بگاڑ آ چکا تھا، انسان اللہ کے ساتھ شرک سے ناواقف تھا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک کی شکلیں قائم ہوئی اور لوگوں نے اللہ کے ساتھ سوا، یغوث، یعوق اور نصر ان معبودوں کو خدا بنا لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے شرک کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. وہاں پر ایک بااثر طبقہ تھا جو بڑے مالداروں کا تھا.
مالدار لوگ معاشرے میں اثر انداز ہوتے ہیں اور لوگ اپنے مالداروں اور بااثر لوگوں کے طریقوں پر چلتے ہیں، ان سے مخالفت مول لینا نہیں چاہتے. تو یہ صورتحال تھی جس کو آگے حضرت نوح علیہ السلام خود اللہ سے بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے مکار قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے ایسے لوگوں کا ساتھ پکڑ رکھا ہے اور ان کے ساتھ چلتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی پکڑ آئی اور بڑی سخت پکڑ آئی. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کو حکم دیا، کشتی بنائی گئی اور ہر قسم کے مخلوقات کے جوڑے نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیے، جس کا قرآن مجید میں کئی جگہ تذکرہ ہے، بہت تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں ہے اور سورہ انبیاء میں ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور یہ مذاق اڑاتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب آیا کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی باقی نہیں رہی جہاں وہ عذاب نہ آیا. دنیا میں عالمگیر عذاب جو آیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا اور اس میں بچاؤ کی کوئی شکل نہیں تھی. پوری دنیا کے نبی تھے نوح علیہ السلام، اس زمانے کی جو معلوم دنیا تھی، پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے ذمہ دار تھے نوح علیہ السلام. 950 برس تک نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے. ابھی جو آپ حضرت نوح علیہ السلام کی یہاں پر جو رکوع آپ نے سنا ہے، اس میں ان کا درد ہے، وہ ایک نبی کا درد ہے جس کو اللہ نے قرآن کے الفاظ میں اپنے کلام میں پیش کر دیا ہے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ ان کیفیات کو سمجھ نہیں سکتے، صرف ہم تو اس کے الفاظ کے ترجمہ کر لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ یہ اس کا مطلب ہے، لیکن جس نبی پر گزری ہوگی اس کی کیفیات کی قرآن نے ترجمانی کی ضرورت محسوس کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے وہ حالات اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے کہ دین کی محنت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے ساتھ اگر تم پر حالات آتے ہیں تو تم کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر کیسی محنت کرنا چاہیے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے حوصلہ مند اور اولو العزم نبی تھے، ان کے اس واقعے سے دین کی محنت کرنے والوں کے لیے ایک نمونہ کے طور پر ان کے سامنے ایک مثال پیش کی گئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ کہہ رہا ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومی، بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، ان کی قوم کی طرف. ان انذر قومک، کیا اپنے قوم کو پیار کے ساتھ ڈراؤ. انذار کہتے ہیں محبت کے ساتھ ڈرانا. ایک ہوتا ہے لٹ مار کر ڈرانا، ایک ہوتا ہے پیار سے ڈرانا. تو پیار سے ڈرانا، جیسے ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ یہ کام مت کرنی تو جلا دوں گی، ماچس سے چٹکا دے دوں گی، تو ماں جلاتی نہیں، ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے. داعی کا کام یہ ہے کہ اس کو جن لوگوں سے بھی کہ زمانے میں وہ رہتا ہو ان کے ساتھ اس کے دل میں محبت ہونا چاہیے اور خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر دین کی محنت کرنے والا لوگوں کے ساتھ نفرت کا برتاؤ کرے گا تو اس کی دعوت بے اثر ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے جتنے نبی بھیجے ان کو انذار کو حکم دیا، اور انذار کے معنی ہے محبت اور پیار سے ڈرانا. ان انذر قومک، کہ اپنی قوم کو پیار کے ساتھ ڈراؤ، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے، دردناک عذاب آ جائے. اس لیے ان کو سمجھا دو، ڈرا دو کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، پھر ان کا دردناک عذاب آتا ہے تو بنی بگڑ جایا کرتی ہے. یہ سمجھاؤ. قال یا قومی انی لکم نذیر مبین. تو نوح علیہ السلام نے جب اللہ نے یہ حکم دیا تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، یا قومی. نبی جب یا قومی کہتا ہے تو اس میں بڑی چاشنی ہوتی ہے، بڑی حلاوت ہوتی ہے. یہ اسلوب دعوت ہے انبیاء علیہ السلام کا. یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں. اپنائیت ہے، ایک تعلق کی بات ہے اور ایک نسبت کی بات ہے کہ میں تمہارے اندر کا آدمی ہوں، تمہارے خیر کو چاہتا ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. قال یا قومی انی لکم نذیر مبین، بلا شبہ میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ تم کو آگاہی دے رہا ہوں، آگاہ کر دے رہا ہوں. ان اعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو. ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. واتقوہ، اور اس سے ڈرو. واطیعون، اور میری
پیروی کرو، میرے حکموں کو مانو، میرے طریقے پر چلو۔ نبی نے یہ 3 دعوت دی۔ عبادت کب ہوگی؟ خدا کی معرفت کے بغیر عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کو مانو اور اللہ سے ڈرو، اور میرے جو راستہ لے کر میں صحیح اور خیر کا آیا ہوں اس کی پیروی کرو۔ یغفر لکم، جب تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ عبادت پر گناہ معاف کرتے ہیں، تقوی پر درجات بلند کرتے ہیں، اور نبی کی اطاعت پر پیار دیتے ہیں۔ یہ 3 انعام ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ویؤخرکم الی اجل مسمى، گناہ معاف ہوں گے اور تم کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دی جائے گی، مقررہ مدت تک مہلت دی جائے گی۔ اس میں ایک حدیث آئی ہے کہ انسان کی تقدیر 2 قسم کی ہے، ایک تقدیر معلق ہے، تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر مبرم تو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، فیصلہ ہے اللہ کا، اور فائنل فیصلہ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ لیکن بعض چیزیں اللہ تقدیر معلق کر رکھی ہے، تقدیر معلق ہے، اس کو شرط کے ساتھ اللہ نے نافذ کرنا ہے۔ اگر بندہ یہ گناہ چھوڑ دے گا تو اس کی 10 سال عمر بڑھا جائے گی۔ موت آنا ہے، اس بندے کو 70 سال کی عمر دینا ہے، لیکن کب دیں گے؟ جب یہ گناہ سے باز آ جائے گا، نہیں تو 50ویں جان لے لیں گے۔ یہ تقدیر معلق کا معاملہ ہے، انسان کی عمر طے ہے، لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو تقدیر معلق کے خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ جب آدمی گناہ اور معصیت چھوڑتا ہے تو عمر میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا ترد القضاء، دعا سے قضا بدل جاتی ہے، دعا سے قضا بدل جاتی ہے، اور نیکی سے عمر میں برکت ہوتی ہے، نیکی کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ خاص طور سے ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کی عمروں میں اللہ برکت دیتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ اور تو حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے، دیکھو ایک بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ جو تھا یہ خاص حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ تھا کہ اگر تم شرک کو چھوڑ دو، اطاعت کر لو، اللہ کی عبادت کرو، تقوی کی راہ اختیار کر لو، تو تمہارا جو عذاب آنے والا ہے یہ ٹل جائے گا، ورنہ عذاب طے ہے تمہارے لیے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بلا شبہ اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں ہے۔ اذا جاء اجل اللہ نے لا یؤخر، اس کو ملتوی نہیں کیا جاتا، آنا ہے۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم جان لو، جب وہ گھڑی آ جائے گی تو پھر ٹالی نہ جائے گی۔ قال ربی، اب یہ تو سمجھایا، پھر اس کے بعد برسوں تک سمجھاتے رہے۔ جب قوم نے نہیں مانا، 950 برس ہو گئے اور تکلیفیں دی جاتی رہی، جیسے میں نے شروع میں بتایا کمبل میں لپیٹ دیا جاتا تھا، اتنا مارتے کہ مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ دیا کرتے تھے نوح علیہ السلام کو۔ تو آخر میں نبی کو اللہ کی طرف سے بد دعا کی اجازت ملی۔ بد دعا ایک دم نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں بد دعا دے دو، بد دعا اتنے جلدی نہیں دینا، بلکہ بد دعا کو بچا کر رکھو۔ نبی اپنی بد دعا کو بچا کر رکھتا ہے، نبی اپنی بد دعا کو بچا کر رکھتا ہے، فوراً بد دعا نہیں دیتا۔ نبی کی بد دعا، مظلوم کی بد دعا یہ اللہ کے پاس بہت تیزی کے ساتھ جاتی ہے، عرش الہی کو ہلا دیا کرتی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ نبی کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ تو نبی کو اللہ کہتے نہیں اتنے جلدی بد دعا نہیں دینا۔ 950 برس کے بعد نبی کو اشارہ ملا کہ اب تم بد دعا کر سکتے ہو، اب تم بد دعا کر سکتے ہو۔ حالانکہ اللہ جانتے تھے کہ یہ جو پیدا بھی ہو رہے نا، تو یہ سارے کے سارے ایک ہی کمار کا بھٹا ہے، اس میں سے ہر گھڑا جو بھی نکلے گا اس کے پیندے میں سوراخ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے، پانی الٹا ہی گرنے والا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ اپنے نبیوں کو، اپنے پیاروں کو
آزمائشوں میں ڈال کر ان کو آزماتا ہے، ان کو آزماتا ہے۔ نبیوں کے صبر کی آزمائش ہوتی ہے، ان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی قربت کے اتنے جلدی یعنی مراحل ان کو جو دیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے صبر کرو، جمے رہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اب اجازت ہو گئی۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہا اے میرے رب میں نے دعوت دی میری قوم کو، لیلن رات رات بھر، ونہارن دن دن بھر، پورا دن پوری رات میں ان لوگوں کو دعوت دیتا رہا۔ دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میں جب بھی بلاتا رہا یہ بھاگتے رہے، بس بھاگتے تھے، بات سنتے نہیں تھے، بھاگنے میں اضافہ ہوا۔ بڑ فلم یزدہم، نہیں زیادتی ہوئی میرے دعوت کے بعد، الا فرارا، مگر یہ کہ وہ بھاگتے رہے۔ انی کلما دعوتہم، اور یہ اللہ سے باتیں ہو رہی نوح علیہ السلام کی، اندازہ لگاؤ کہ نبی نے کیسی محنت کی ہوگی، اس کے بعد اس کے دل سے یہ الفاظ نکلے ہوں گے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بلا شبہ جب کبھی میں نے ان کو دعوت دی، میں نے ان کو بلایا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ اللہ آپ ان کو معاف کر دیں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تاکہ بات سنائی نہ دی۔ انتہائی نفرت جب ہوتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، انتہائی تنفر کا معاملہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کا، نفرت کرتی تھی۔ کیسی نفرت کہ بات کرنا چاہتے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے۔ ارے انتہائی نفرت کہ تم کو کپڑا ہمارا لگنا نہیں چاہیے، رہتا نا کہ اب دور رہے۔ بعض لوگوں کا مزاج رہتا کسی سے نفرت رہتی تو اس کے بازو میں بھی نہیں کھڑے رہتے، دور جا کر ٹیڑھا منہ کر کر کھڑے رہیں گے، پیٹھ دے کر کھڑے رہ جائیں گے۔ تو وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، انہوں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، وَأَصَرُّوا، اور اپنی غلط روش پر اصرار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، استکباراً، بڑا زبردست تکبر کیا۔ نوح کی بات ہم سنیں گے، اس طرح کا تکبر، یہ ہم کو سمجھانے کے لیے آئے، یہ ہمارے لیے ہم کو بتائیں گے، ہم تو بہت زیادہ جانکار لوگ ہیں، ہم کو یہ سمجھانے کے لیے چلے ہیں، اس طرح کی باتیں کی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے علانیہ ان کو دعوت دی، ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے پھر ان کو علانیہ دعوت دی، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ یعنی مجموع میں واز کہے ان کے لیے، واسررت لہم اسرارا، اور پھر چپکے چپکے چھپ کر اور چپکے چپکے بھی ان کو سمجھاتا رہا، واسررت لہم اسرارا، اور میں نے ان کو کیا کہا، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے کہا دیکھو تم اپنے پروردگار سے توبہ کر لو، استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے توبہ کر لو، انہ کان غفارا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ جب معاف کر دیتا ہے بندوں کو تو زمین کے بگڑے ہوئے حالات کو بدل دیا کرتا ہے، وہ زمین کے بگڑے ہوئے حالات کو بدل دیا کرتا ہے، اور تکوینی امور جو ہیں وہ صحیح کر دیا کرتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر لگاتار بارشوں کو بھیجے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں بارش نہ ہوتی ہو وہاں کے لوگوں کو استغفار کی کثرت کرنا چاہیے۔ بارشیں اللہ تعالیٰ روکتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، بارشیں روکتے ہیں زمین کا عشر نہ دینے کی وجہ سے، اللہ بارش روکتے ہیں زنا کی کثرت کی وجہ سے، اللہ بارش روکتے ہیں ان کی نافرمانیوں کی کثرت کی وجہ سے۔ تو کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور استغفار کرو گے تو تمہاری اولاد بڑھے گی۔ استغفار کرنے والوں کو مال میں بھی برکت، اولاد میں بھی برکت، بنین، لڑکے برکت دیں گے، اللہ لڑکے دیں گے، بنین برکت دے دیں گے ہم، یمددکم باموال وبنین، اولاد میں برکت دیں گے۔ اور جب اولاد زیادہ ہوگی مال زیادہ ہوگا، مال زیادہ ہوگا آسودگی زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اب دنیا میں کیا ہے، آج پاگل دنیا کیا کہتی ہے، اولاد کم کرو، اولاد کم کرو، اولاد کم ہوگی مسائل کم ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، استغفار کرو، خوب بچے دیں گے، خوب بچے دیں گے، بچوں کی کثرت ہوگی،
استغفار کی برکت سے. اسی لیے میرے بھائیوں، میرے ایک دوست تھے باہر ملکوں میں رہتے تھے، انہوں نے ایک دن مجھ سے پوچھا، کہنے لگے جانتے ہو یہ دینداروں کو اولاد بہت رہتی ہے، کائے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ پھر خود ہی کہا، کہنے لگے استغفار بہت کرتے. دیندار استغفار کرتے، اللہ بچے خوب دیتا، ان کو روزی کا ٹینشن نہیں رہتا، خوب بچے بھی ہوتے ہیں، اللہ روزی بھی دیتا. حضرت انس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ انس کی اولاد میں، انس کے مال میں بچے دے. روایت میں آتا ہے کہ 100 بچے، 120 بچے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 120 بچے تھے. ہمارے ہاں تو 2 ہوئے تو ہم آڑے ٹیڑے ہو جاتے کہ باپ باپ 2، ایک سنت ادا کیے تھے، 2 فرض گلے میں آ گئے. تو ہمارا حال یہ ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ بنا دیں گے تمہارے لیے باغات، دنیا کو باغ بنائیں گے، تم کو روزی کا ٹینشن نہیں ہوگا. ویجعل لکم انہارا، جب باغ بنائیں گے تو نہریں بھی بہائیں گے. باغ بنائیں گے تو پودوں کے لیے پانی کی بھی سپلائی کریں گے، اس کے نہریں بھی لگا دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تم کو کیا ہو گیا کہ تم خدا کی عظمت کو سے امیدوار نہیں، خدا کی بڑائی کے، خدا کے وقار کے، اس کی عظمت کے امیدوار نہیں، تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح سے پیدا کیا، طرح طرح سے پیدا کیا. ایک ہی ماں باپ کے ہیں لیکن 4 کبوتر الگ الگ ہیں، اللہ نے طرح طرح سے پیدا کیا. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا، کیا تم نہیں دیکھتے کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کر دیا، ایک کے اوپر ایک. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور بنایا اس میں چاند کو چمکتا ہوا نور والا. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو دہکتا ہوا روشن چراغ. سورج میں گرمی ڈال دی، اگر جیسی سورج میں گرمی ہے چاند میں ڈال دیتے، کوئی سوتا نہیں رات میں، کوئی رات میں سوتا نہیں. اس میں نور ڈال دیا ٹھنڈک کے ساتھ، اس میں گرمی ڈال دی اللہ تعالیٰ نے روشنی کے ساتھ. یہ اللہ قدرت والے ہیں. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ ہی نے تو تم کو زمین سے اگایا، اللہ ہی نے تم کو زمین سے اگایا. حالانکہ دوسری جگہ قرآن میں کہ اللہ نے پیدا کیا، یہاں انبتکم ہے قرآن میں، اللہ نے تم کو اگایا. یہاں پر اصل میں ماوری کی زبان کہ انسان غذا سے بنا، غذا عناصر سے بنی، عناصر سے غذا تیار ہوئی. کھاد بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، سلفیٹ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، اس میں مختلف آکسیجن بھی ہے، ہائیڈروجن بھی ہے، نائٹروجن بھی ہے، ساری چیز، چونا بھی ہے، لوہا بھی ہے، پیتل بھی ہے، سونا بھی ہے، سارے عناصر جمع ہوئے، ان عناصر سے غذا تیار ہوئی. وہ غذا انسان نے کھایا تو زمین سے تو ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کے عنصر میں خاک کو رکھ دیا، اس خاک سے انسان کو بنایا. خاک کا جوہر انسان ہے، خاک کا جوہر کشید کر کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. نباتا ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ تم کو اسی زمین میں لوٹائے گا. پھر یخرجکم اخراجا، دوبارہ پھر زندہ کر کر نکال دے گا. تم مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں رکھتے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونے کی طرح بچھا دیا. لتسلک منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس میں چل سکو، کشادہ راستے بنا کر چلو. تم اس میں کشادہ راستوں پر، زمین کو کشادہ راستوں کی شکل میں بنا دیا. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام ایک اور آگے بات کہتے ہیں، اے اللہ یہ تو میں نے اس طرح سمجھایا. قال نوح ربی، پھر کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا من لم یزدہ مالہ ولدہ الا خسارا، اور پیروی کی انہوں نے اس کی جس نے ان کے مال اور ان کی اولاد میں سوائے نقصان کے کچھ نہیں کیا. یعنی بڑے بڑے مالداروں کے پیچھے چلتے رہے، اور اس سے کیا ہوا کہ ان کی تقلید کرتے رہے، ان کے جیسی رہائش بنائی، مال کو برباد کیا. ان کی اولاد کے جیسے انہوں نے اپنی اولاد کو ڈھنگ اور طور طریقے سکھائے. تو کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا، انہوں نے بھول گئے، یہ اس کے رنگ پر چلے گئے اور انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا. ان کی دنیا بھی برباد ہوئی، اور یہ بڑے ان کے کوئی کام نہیں آئے. ان کی بلڈنگیں کوٹھیاں بنی، یہ ان کی تقلید کرتے رہے، اور ان کو راضی کرنے کے لیے
غلط نقش قدم کو اختیار کیا. جیسے آج بھی فلم انڈسٹری والوں کے نقش قدم پر نوجوان نسلیں برباد ہو رہی ہے. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کہ انہوں نے ان کو صرف برباد کرنے، پیسہ برباد، وقت برباد، اولاد برباد. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور یہ جو بڑے تھے نا انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، کبار کبیر کی جمع ہے. بڑی بڑی چالیں چلی انہوں نے اللہ کے دین سے روکنے کے لیے کہ یہ لوگ اسی طرح رہے. ان کے لیے انہوں نے مختلف اسکیمیں چلائی، برائی کی اور بگاڑ کی. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے تمہارے معبودوں کو. وَلَا تَذَرُنَّ، اور ہرگز نہیں ہم چھوڑیں گے. ود ان کا ایک معبود تھا، وَلَا سُوَا ایک معبود تھا سوا، وَلَا یغوث یغوث معبود تھا، وہ یعوق اور یعوق معبود تھا، وہ نصر اور نصر کو. یہ 5 معبودوں کا تذکرہ. بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے صالحین تھے، ان سے پہلے ان کی قوم کے صالح لوگ تھے، بڑے نیک لوگ تھے. اب بعد میں کیا ہوا، نیک لوگوں کو ہی انہوں نے خدا بنا لیا اور ان کی عبادتیں کرنے لگے. جیسے آج بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اولیاء اللہ بزرگان دین کو انہوں نے سجدہ کا بنا لیا ان کی قبروں کو. بزرگوں کی قبروں پر جانا چاہیے، وہاں پر اپنے طریقے سے ایصال ثواب کرنا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں وہاں سجدہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کو. تو انہوں نے سوا ود سوا یغوث یعوق نصر کو معبود بنا. وقد ضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اے اللہ اب ان ظالموں کی گمراہی کو بڑھا. حضرت نوح علیہ السلام گمراہی نہیں بڑھا، یعنی اے اللہ ان کو اتنا گمراہی میں وہ پڑ جائیں کہ تیرے عذاب کی حجت ان پر قائم ہو جائے. مما خطیئاتہم، ان غلطیوں کی وجہ سے جس میں مبتلا ہے. اغرقوا ڈوبے ہوئے ہیں. فادخلوا نارا، پھر ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پھر ان کو اللہ کے سوا کوئی مددگار اور حمایتی وہاں حاصل نہیں ہوگا. وقال نوح، اور نوح علیہ السلام نے تیسری دعا کی، یہ تیسرے مرحلے کی دعا. قال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے اے میرے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کے ایک بھی بستے گھر کو باقی مت رکھ، ایک بھی بسنے والے گھر کو زمین پر باقی نہ رکھ. انک ان تذرہم، اے اللہ اگر تو ان کو چھوڑے گا، یضلوا عبادک، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. 950 سال کا تجربہ ہے، گمراہ کرتے رہیں گے. میں نے بہت دیکھا، ان کی نسلیں آئی، نسلوں کے بعد نسلیں آئی، سب کوئی گمراہی کے طریقے پر چلے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اب ان کے ہاں بچہ کوئی پیدا ہوگا تو بھی نافرمان پیدا ہوگا، فاجر پیدا ہوگا. رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. ولوالدیہ، میرے ماں باپ کو معاف کر دے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے والدین جو تھے وہ مسلمان تھے. وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ، اور بعض لوگوں نے کہا کہ والدین سے مراد ان کے آبا و امہات، اوپر کے لوگ، حضرت آدم علیہ السلام تک کا جو سلسلہ ہے ان کی مغفرت کی دعا اوپر والے. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور اللہ ان کو بھی داخل کر دے، ان کو بھی معاف کر دے جو میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہو جائیں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، ان سب کو اللہ معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کو، جن کی تعداد مختلف روایتوں کے اعتبار سے 80 اور 100 کے درمیان ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہوئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اس سے نکال دیا گیا تھا اور ان کی بیوی مردود کر دی گئی تھی. دونوں پر اللہ کا عذاب آیا. اور پھر اخیر میں ایک اور جملہ دعائیہ بد دعائیہ انہوں نے کہا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اے اللہ یہ ظالم لوگ ہیں، ان کی بربادی میں اضافہ کر دے، ان کی بربادی میں اضافہ کر دے، ان کو خوب زبردست عذاب دے دے.
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم يا قديم الإحسان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع العجائب بالخير يا بديع العجائب بالخير يا بديع العجائب بالخير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين يا جبار السماوات والارض يا جبار السماوات والارض يا جبار السماوات والارض. اللهم إنا نجعلك في نحور الذين يؤذون أولياءك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم الذين يقاتلون أولياءك الذين يقاتلون أولياءك الذين يقاتلون أولياءك. اللهم احفظنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تاکراتوں میں سے پہلی تاکرات ہے. اے اللہ تاکراتوں میں سے پہلی تاکرات ہے. اے اللہ قدر کی رات ہے. اے اللہ قرآن کے نزول کی رات ہے. اے اللہ تو نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اے اللہ اگر آج تقدیر کی وہ رات ہے جس میں قسام ازل تو نے انسانوں کی تقدیروں کے فیصلے فرمائے ہیں. اے اللہ ہماری تقدیر کا فیصلہ بھی جو فرمانا ہے خیر کا فرما عافیت کا فرما برکت کا فرما رحمت کا فرما تیری محبت کا فیصلہ فرما. اے اللہ برکت والی وسعت والی عافیت والی روزی دے. اے اللہ عافیت والی زندگی دے. ہر شر سے محفوظ فرما. ایمان کامل عطا فرما. اخلاص صادق عطا فرما. اے اللہ زندگیوں کی حفاظت فرما. نسلوں کی حفاظت فرما. گھرانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ امت محمد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کے شرور سے حفاظت فرما. فتنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ تو راضی ہو جا. تیری مرضی پر چلنا آسان فرما. تیری نامرضیات سے حفاظت فرما. اے اللہ تیرے غضب سے حفاظت فرما. اے اللہ تیری جہنم سے حفاظت فرما. اے اللہ تیرے عذاب سے حفاظت فرما. اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم پہنچے تو فرشتے ہمیں روکنے نہ پائیں اور تیرے نبی ہم کو سوکن کہہ کر دور نہ کر دیں. اے اللہ ہمارے اندر وہ عالی صفات پیدا فرما دے. وہ اسوہ کامل پیدا فرما دے جس سے تجھے بھی پیار آ جائے. تیرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار آ جائے. اے اللہ مسلمانوں کے حالات جس وقت پوری دنیا میں دیگر گوں ہیں. اے اللہ مظلوم ہیں مقہور ہیں مجبور ہیں لاچار ہیں پناہ گزین کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے. اے اللہ ننگے ہیں بھوکے ہیں. اے اللہ بیمار ہیں. اے اللہ بیمار ہیں. اے اللہ بچوں کو دیکھ کر مائیں تڑپ رہی ہے. اے اللہ ان کے پاس برتن بھی نہیں ہے. اے اللہ بارش ہو رہی ہے ان کو اڑانے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں. اے اللہ ایسی بے کسی میں اے اللہ 10 لاکھ برما کے لوگ اے اللہ جلا وطنی کے دہانے پر ہیں. اے اللہ غزہ کے مسلمان دواؤں کے لیے بچے تڑپ رہے ہیں مہلک امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں. اے اللہ پوری دنیا میں حالات ہیں. اے اللہ حالات ہیں. اے اللہ کن پر حالات ہیں. اے اللہ کون یہ کون ہے جن پر ظلم کی آندھیاں چل رہی ہے. اے اللہ اور بھٹیوں میں پیسے جا رہے ہیں. اے اللہ کیسے بھی ہیں کچھ بھی ہیں. اے اللہ کیسے بھی ہیں. اے اللہ کیسے بھی ہیں کچھ بھی ہیں. خار ہیں بدکار ہیں ذلت میں ہیں ڈوبے ہوئے. اے اللہ لیکن اس لائق تو نہیں ہے کہ اللہ تیزاب میں ان کو ڈال دیا جائے. اے اللہ ایسے تو نہیں ہے کہ ان کو اے اللہ
اے اللہ ایسے تو نہیں ہے کہ اللہ ماؤں کے پیٹ چیر کر بچوں کو نکال کر نیزوں پر تماشا کیا جائے. اے اللہ کچھ بھی ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ تیرے آئین کو ہم نے توڑا ضرور ہے، لیکن اے اللہ تجھ سے، تیرے نبی سے ہم کو تعلق ہے، محبت رکھتے ہیں. اے اللہ آج اسی نسبت پر پہچانے جاتے ہیں. اے اللہ اپنے رحم کا کرم کا معاملہ فرما لے. اے اللہ ہم کو ذلتوں سے نکال دے، عزت کی بلندیوں پر پہنچا دے، لٹنے کٹنے پٹنے سے پوری امت کی حفاظت فرما لے. قبل اول کو یہودی غاصبوں سے آزاد کرا دے. اے اللہ حرمین شریفین پر جن کمینوں کی نگاہیں ہیں، اے اللہ ان کی نگاہوں کی بصارت کو اور بصیرت کو چھین لے. اے اللہ دنیا میں ہدایت کی، امن کی ہواؤں کو چلا دے. اے اللہ ہمیں برکت والی روزی دے دے، عزت عافیت اور چین دے دے. اے اللہ پوری دنیا میں امن قائم فرما دے، برکت والی روزی دے، عمروں میں برکت دے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر پر رحمت و برکتوں کے دروازے کھول دے. صحابہ کرام بزرگان دین کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما. اے اللہ اس مجمع کو بے انتہا قبول فرما، ان کی طویل تراویحوں کو قبول فرما لے، ان کے روزوں کو قبول فرما لے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی جائز تمناؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کے بیماروں کو صحت دے دے، ان کے بچوں کو تندرستی دے دے، دین دے دے، عافیت دے دے، ان کی بیویوں کو صلاح دے دے، تقویٰ دے دے، پاک دامنی دے دے، عفت دے دے. اے اللہ عائشہ و خدیجہ کا نمونہ بنا دے. ان کے ماں باپ کو اے اللہ نے صلاحیت دے، صحت دے دے، عافیت دے دے، مغفرت کر دے، مرنے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ تو راضی ہو جا. آج کی اس فیصلے کی رات اگر ہے تو اے اللہ ہم سب کو قدر کی برکتوں سے مالا مال فرما دے. ہماری جھولیوں میں اے رحمت والے آقا، اے آسمان کے مالک، اے زمین کے مالک، اے سارے سنسار کے مالک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اے ہماری جانوں کے مالک، اے کعبے کے مالک، اے اللہ ہم سب کے لیے اپنی رضا کا، اپنی بخشش کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ ہم پر عنایتیں نازل فرما، اپنے غضب سے ہٹا لے. ہمارے ماں باپ کو صحت دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، بھائیوں کی مغفرت فرما، امت کی شیرازہ بندی کر دے. اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑنے والے آقا امت کو آپس میں جوڑ دے، امت کو محبت پیدا فرما دے، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والا بنا دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم انك انت التواب الرحيم انك انت التواب الرحيم. فصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك.